بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم پاکستان کے اندر پائی جانے والی صنعتوں کے بارے میں پڑھیں گے اور صنعتی اعتبار سے پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے اور کیا کیا کوششیں کی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صنعت کا مطلب کیا ہے، صنعت کسے کہا جاتا ہے۔ صنعت اسے کہا جاتا ہے کہ جو قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں ان کے اوپر محنت کر کے لوگوں کے فائدے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جب لوگوں کے فائدے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں انہیں مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اور نفع کمایا جاتا ہے، اسے صنعت کہتے ہیں۔ جیسے لکڑی ہے، اب لکڑی یہ نہ دروازہ ہوتی ہے اپنی ذات میں، نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ الماری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن کاریگر اس پر محنت کر کے اسے بازار میں فروخت کرتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے صنعت کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں کتنی قسم کی صنعتیں پائی جاتی ہیں؟ پاکستان میں 4 قسم کی صنعتیں پائی جاتی ہیں: گھریلو صنعت، چھوٹی صنعت، بھاری صنعت، دفاعی صنعت۔ گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے؟ جو گھر کے اندر کام کیے جاتے ہیں، جیسے گھر کے اندر کام کیے جاتے ہیں اسے گھریلو صنعت کہتے ہیں، جیسے لکڑی کا کام ہو گیا اور اسی طرح مٹی کے برتن ہو گئے اور اسی طرح کشید کاری ہو گئی، درزی کا کام ہو گیا، یہ تمام کام جتنے بھی ہیں یہ گھریلو صنعت کے کام ہیں۔ اور چھوٹی صنعت سے مراد یہ ہے کہ وہ صنعت جو ہو تو گھر کے اندر لیکن اس کے اندر 2 سے 9 مزدوروں کی ضرورت پڑے۔ اب ان مزدوروں کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے، مل کر کام کیا جاتا ہے اور لوگوں کی نفع کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ لکڑی کا سامان ہو گیا اور فرنیچر کا سامان ہو گیا اور اسی طرح مٹی کے برتن وغیرہ ہو گئے اور اسی طرح چادریں وغیرہ ہو گئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صنعتی چھوٹی صنعت ہے۔ اور بھاری صنعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پوری انڈسٹری مل لگانی پڑتی ہے، اس کے بعد کام کیا جاتا ہے۔ اب ان صنعتوں کے اندر جیسا کہ پٹرول سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہو گئی، اور موبائل کی انڈسٹریز ہو گئی، کار، موٹر سائیکل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھاری صنعت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور دفاعی صنعت کا مطلب یہ ہے کہ دفاع کے طور پر، یعنی اسلحہ، جن فیکٹریوں میں اسلحے بنتے ہیں انہیں دفاعی صنعت کہا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر بھی یہ بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ واہ کینٹ کے اندر جو ہے، واہ کینٹ والا جو دفاعی ہے فیکٹری ہے، وہاں بھی بارود اور اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیکسلا کی جو انڈسٹری ہے وہاں ٹینک وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی انڈسٹریاں ہیں جہاں دفاعی صنعت کاری کی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ 4 قسم کی صنعتیں ہیں۔ اب پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے سیاست میں حصہ۔ ہمارے سیاست کے اندر استحکام نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، بلکہ ہر وقت گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ سیاست نظام ہمارا بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہماری صنعت کے اندر بہت زیادہ نقصان پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سرمایہ کی کمی، ہمارے پاکستان کے اندر 24% لوگ ایسے ہیں جو غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ پاکستان کے اندر غربت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سرمایہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے صنعتوں کے اوپر۔ اور جب سیاست میں استحکام ہے، اس ڈر کی وجہ سے بھی یعنی حکمرانوں کے متضاد فیصلوں کی وجہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور صنعتوں کے اندر اپنے سرمایہ کو خرچ نہیں کرتے، سرمایہ کی کمی پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح منڈیوں کا وسیع نہ ہونا۔ اب صنعتوں کے لیے منڈیوں کا وسیع ہونا بھی ضروری ہے، منڈیوں کو بہت کثرت سے منڈیوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے، لیکن پاکستان کے اندر منڈیاں وسیع نہیں ہیں کہ جس کے اندر صنعت کاری یعنی یہ چیزیں فروخت کی جائیں، جس کی وجہ سے بھی صنعتی پسماندگی ہو جائے۔ اور اسی طرح مزدوروں کی پیداواری صلاحیت کا کام ہونا۔ اب مزدور بھی، ہمارے جو مزدور طبقہ ہے ان کے اندر پیداواری صلاحیت
پس ماندگی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح غیر معیاری ذرائع نقل و حمل یعنی ہماری جو ٹرینیں وغیرہ ہیں وہ ہر جگہ نہیں جاتی، اور اسی طرح سڑکیں روڈ جو ہیں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے صنعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح توانائی کے ذرائع کا مہنگا ہونا، بجلی، سوئی گیس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مہنگی ہیں، یا تو یہ ان کے اندر لوڈ شیڈنگ حد سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صنعتی جتنی بھی کاروبار ہیں، انڈسٹریز ہیں، انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا ہے۔ اور اسی طرح تکنیکی ماہرین کی کمی، پاکستان کے اندر ماہرین کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جو ماہرین پائے جاتے ہیں ان سے حد سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحتیں بگڑ جاتی ہیں، اور یہ ماہرین کی کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اور اسی طرح سرمایہ کاری کی بھی کمی ہے، اور معیار تعلیم، ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ بھی صنعتی اعتبار سے بہت زیادہ نیچے گرا ہے۔ لیکن صنعتی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات، حکومت نے کیا کیا اقدامات کی؟ سب سے پہلے پاکستان صنعتی مالیاتی کارپوریشن کا قیام۔ اب 1949 کے اندر پاکستان کے اندر صنعتی مالیاتی کارپوریشن کا قیام کیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو قرضے وغیرہ دیے جائیں تاکہ لوگ صنعت کاری کر سکیں۔ ترقیاتی کارپوریشن کا قیام، اب ترقیاتی کارپوریشن کا قیام 1952 میں کیا گیا۔ اب 1952 میں کیا گیا، اس کا یہ کام تھا کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں انہیں ایسے مشورے اور ایسی ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ یہ مزید زیادہ سے زیادہ یہ ترقی کر سکیں۔ اور اسی طرح ترقیاتی بینک یعنی یہ لوگوں کو قرضے وغیرہ دیتا ہے کہ وہ صنعت کاری کریں اور کاروبار کریں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ اور اسی طرح صنعتی مراکز یعنی مراکز بھی قائم کیے گئے جو ہماری انڈسٹریز کی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی بجلی مہیا کرتے ہیں، سوئی گیس مہیا کرتے ہیں، اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں وہ انہیں مہیا کرتے ہیں، انہیں صنعتی مراکز کہا جاتا ہے۔ اور سائنسی ریسرچ کونسل، اب سائنسی ریسرچ کونسل جو ہے یہ تقریباً 1961 کے اندر غالباً قائم کیا گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ انڈسٹریز کی جو کوتاہیاں ہیں ان کے بارے میں انہیں آگاہ کرے، اور جو ان کو ضروریات مشورے ہیں وہ انہیں دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ اور اسی طرح صنعتی تعلیم و تربیت کے مراکز بھی قائم کیے گئے، اور اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کی گئی۔ اب اسمال انڈسٹری کارپوریشن جو ہے یہ تقریباً 1955 کے اندر یہ قائم کی گئی۔ اب اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو چھوٹی انڈسٹریز لگا کے دی جائیں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں، لوگوں کو رغبت دی جائے سرمایہ کاری کی طرف اور صنعت کاری کی طرف، تاکہ وہ لوگ صنعت کاری کریں اور زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ ٹیکسوں میں چھوٹ، یعنی جو بھی چھوٹے انڈسٹریز ہیں انہیں 5 سال کی چھوٹ دی جاتی ہے کہ 5 سال تمہارے اوپر کوئی ٹیکس کسی قسم کا ٹیکس نہیں۔ اور اسی طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ، 1977 کے بعد یہ پاکستان کے اندر یہ طریقہ اپنایا گیا کہ غیر ملکیوں کو رغبت دی گئی، ترغیب دی گئی کہ وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں اور یہاں صنعت کاری کریں تاکہ ان کی وجہ سے ملک ترقی کر سکے۔ یہ ہے پاکستان کے اندر صنعتی نظام۔ اب ہم پاکستان میں نظام تعلیم کیسا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پاکستان کے اندر تعلیم کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب پاکستان آزاد ہوا اور 1951 کے اندر جو پاکستان کے اندر مردم شماری ہوئی اس کے اندر تقریباً شرافاندگی جو ہے وہ تقریباً 16% تھی، اور پھر 1998 کے اندر جو مردم 98 کے اندر تقریباً 45% ہو گئی، اور پھر 2010 کے اندر تقریباً 57% ہو گئی۔ اور خواندگی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، یعنی وہ آدمی جس کی عمر
تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو یا 10 سال کے قریب ہو، اور وہ اخبار پڑھ سکتا ہو اور لیٹر وغیرہ لکھ سکتا ہو، اسے خواندگی میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو یہ شرح خواندگی ہے، یہ دوسرے ممالک کی بنسبت، یعنی ترقی پذیر ممالک کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان کے اندر شرح ناخواندگی یعنی کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں، غیر تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں۔ اب لیکن پاکستان کے اندر تعلیم کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے فرسودہ نظام تعلیم۔ اب یہ پاکستان کا جو اپنا موجودہ تعلیمی نظام ہے، یہ اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ لارڈ میکالے اور برطانیہ نے جو ہندوستان کے اندر نافذ کیا تھا، وہی نظام ہم نے لیا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ اور لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا کہ میں برصغیر کے اندر ایسا نظام تعلیم چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کئی سو سالوں تک ان کی نسلیں جو ہیں ذہنی اعتبار سے غلام رہیں گی اور یہ ترقی نہیں کر سکیں، اور یہاں تک کہا تھا کہ یہ کلرکوں کے سوا کچھ نہیں پیدا کر سکے گا یہ نظام تعلیم۔ تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزوں کا لایا ہوا نظام تعلیم اور نظریاتی اساس کا فقدان۔ ہماری جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اور ہماری نظریاتی جو اساس ہے اس کے اندر فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم دین کے لیے پڑھیں، اپنی خدمت کے لیے پڑھیں، اس بات کے اندر بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تعلیم کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ناقص طریقہ امتحانات اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک تو ہمارے اوپر یعنی انگریزی زبان جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور کچھ اس طریقے سے نصاب اور ایسے الفاظ، مشکل الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ طلباء کو رٹے لگانے پڑتے ہیں، اور پھر بعد میں امتحان کے اندر وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نقل کر کے کامیاب ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ نظام تعلیم ہے اس کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تعلیمی بنیاد کا کمزور ہونا، ہماری جو تعلیم کی بنیاد ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے، اور علمی و فنی تعلیم کا فقدان۔ ہمیں اسلامیات اگرچہ لازمی تعلیم تو ہے، لیکن وہ اس قدر تعلیم نہیں دیتی کہ ہماری سیرت کے اندر ہمارا اثر کرے، ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں، اور فن کے اندر بھی ہم فن پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر عملی زندگی میں ہم کیسے جو اس کا فائدہ ہے اثر وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ مقصد تعلیم جو ہوتا ہے وہ خدمت ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو مقصد تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈگریاں لے کر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ اب جب یہ ہمارا مقصد تعلیم ہوگا تو اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اور تعلیم اپنا نہیں ہے، بلکہ فرسودہ اور لارڈ میکالے کا نظام تعلیم۔ اور اسی طرح محدود تعلیمی وسائل، یعنی تعلیمی وسائل جو تعلیم کے لیے مختلف جو فنڈ کیے جاتے ہیں اور بجٹ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 2% ہوتا ہے، اور وہ بھی پورا استعمال نہیں کیا جاتا۔ عموماً دوسرے ممالک کے اندر 5 سے 7% تک تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے بجٹ، لیکن پاکستان کے اندر 2% مختص کیا جاتا ہے۔ اب نظام تعلیم کی ترقی کے لیے پاکستان میں کیا کیا تجاویز پیش کی گئی؟ نمبر 1، سرکاری اور نجی شعبہ کی شراکت۔ اب سرکاری شعبہ جات اور جو نجی شعبہ جات، یعنی سرکاری اور پرائیویٹ، یعنی سرکار نے، ہماری گورنمنٹ نے پرائیویٹ لوگوں کو بھی آنے کی دعوت دی کہ وہ بھی تعلیم کے میدان میں اتریں، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ سے ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ کم ہو گئی اور تعلیم عام ہو گئی، اور تعلیمی نظام کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ پرائمری سطح پر لازمی تعلیم، لازمی اور مفت تعلیم۔
اب پرائمری یعنی 5ویں تک مفت تعلیم دی جاتی ہے اور لازمی قرار دے دی گئی، اس کا بھی بہت فرق ہے۔ اور اسی طرح درسی کتب کی مفت فراہمی یعنی 5ویں تک جماعت تک کے لیے جو طلباء ہیں ان کو کتب جو ہیں، کتابیں جو ہیں وہ مفت فراہم کی جائے۔ نصاب کی سائنسی بنیادوں پر تشکیلیں، یعنی ہماری جو سائنسی بنیادیں تھیں ان کے اندر بھی ترقی کی گئی، ان کے اندر تبدیل رد و بدل کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ قدیم زمانے کے جو نظریات تھے اور جو سائنسی باتیں تھیں انہی کو لے کر ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی ترقی کی، یعنی جدید سائنس کو ہم لے کر معیاری تعلیم کی بہتری کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کیا۔ اور اسی طرح خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی پاکستان کے اندر، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ خواتین پڑھی لکھی ہوں، اور موجودہ دور کے اندر بھی ضروری ہے خواتین کا پڑھا لکھا ہونا۔ تو پاکستان کے اندر خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نئی یونیورسٹیوں کا قیام، یعنی نئی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں جس کے اندر اعلیٰ تعلیم دی۔ اور اسی طرح اساتذہ کی تربیت کے لیے اداروں کا قیام، اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے ادارے قائم کیے گئے جو انہیں تربیت دیتے ہیں کہ تم نے اپنے طلباء کی کس طرح تربیت کرنی ہے اور کس طرح انہیں اوپر لے کر آنا۔ اب تقریباً 2009 یا 10 کے اندر جو یہ اساتذہ کے لیے جو تربیتی کورسز ہوئے وہ تقریباً 173 تھے، اور جس کے اندر تقریباً 12 لاکھ کے قریب اساتذہ، 12 سے 13 لاکھ کے قریب اساتذہ نے شرکت کی اور انہیں تربیت دی۔ یہ ہے پاکستان کا نظام تعلیم۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔